امام ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الحوادث والبدع میں کہ ابن وضاح نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو نہیں پایا کہ جو 15ویں شعبان کی رات کو کوئی اہمیت دیتے ہوں، دیگر راتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فضیلت نہیں سمجھتے تھے۔ اور ابن ابو ملیکہ سے کہا گیا کہ زیاد نمیرہ کا کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کی طرح ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سنتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو اس ڈنڈے سے اسے مارتا، اس ڈنڈے سے مارتا اگر وہ میرے سامنے یہ بات کہتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ اس رات خاص طور پر فقراء کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تقسیم کرنا، اس بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے، نہ مرفوع روایت ہے، نہ موقوف ہے، نہ صحیح ہے، نہ ضعیف ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس رات مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہے، ان کی تکریم کے لیے گھروں کو صاف کرنا، دیواروں اور قبروں کی لپائی اور پتائی کرنا، اور ضرورت سے زیادہ چراغوں اور قندیلوں کو روشن کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں بدعات ہیں، گمراہی کے کاموں میں سے۔ یہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات کے اندر جلد 2 صفحہ 238 پہ۔ حافظ ابو بکر العربی کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات میں موت کے فیصلے کی منسوخی کے متعلق کوئی صحیح حدیث ہے، لہذا آپ ان ناقابل اعتماد روایات کی طرف ذرا بھی التفات نہ فرمائے، بالکل متوجہ نہ ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن اور سنت میں اس رات کی حیثیت کیا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ شب برات قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، تو اب گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی نئی بات کو گھڑ لیا جائے، بنا کر کے دین کے اندر پیش کر دیا جائے، یہ کسی بھی آدمی کی ہمت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسے دینی احکام مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، مردود، فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ ہر خطبہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہترین بات، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بدترین امور اس کی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر گمراہی، ہر نئی بات، ہر بدعت، جو کہ بدعت کو گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر کہا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مذکورہ بالا اس مضمون کی جو اب تک میں نے آپ کو بتایا، دیگر آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل فرمایا اور اس پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وفات دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طور پر پہنچا دیا، اور اس امت کے لیے اللہ کی جانب سے مشروع ہوا قول و فعل کو واضح کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قول و عمل بھی لوگ گھڑ کر اسلام کی جانب منسوب کریں گے وہ سب کے سب بدعت کے زمرے میں آئیں گے، اگرچہ گھڑنے والے کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء اسلام نے بدعت کی قباحت سنگینی کو محسوس کیا، اس لیے وہ بدعات کا انکار کرتے اور ان سے ڈراتے رہے، جیسا کہ تعظیم سنت اور انکار بدعت کے موضوع پر مصنفین کرام نے سختی کے ساتھ بدعت کی مذمت کی ہے۔ انہی نو ایجاد کردہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے شب برات کی، جو شعبان کی 15ویں رات کو منعقد کی جاتی ہے، کہ جس کی شب میں لوگ جشن مناتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، جبکہ اس بارے میں کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ملتی ہے۔ اور اس شب کی فضیلت، اس میں نوافل کا اہتمام جو بھی ہے، اس بارے میں وارث شدہ تمام احادیث یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں، جیسا کہ بیشتر اہل علم نے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ کیونکہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تاہم اس حوالے سے کافی روایات ہیں اور وہ ساری ضعیف ہیں۔ چند ایک کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی دلیل جو کہ قرآن سے کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یہاں پر لوگوں نے، مولویوں نے ڈنڈی ماری اور لیلۃ المبارکہ سے شب برات کی رات کو جو ہے معنی مراد لیا کہ اس سے مراد شب برات ہے، ڈنڈی ماری گئی ہے دین کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس بابرکت والی کتاب کو شب اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ مشہور شیعہ مفسر جو شیعہ کی جو تفسیر ہے نمونہ، تفسیر نمونہ، اس آیت کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں؟ شیعوں کی تفسیر ہے کہ مجموعی طور پر ان آیات سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مبارکباد جو زیر تفسیر آیت میں ذکر ہوتی ہے شب قدر ہے، جو ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 12 سورۃ الدخان کی آیت نمبر ہے یہ، دیکھیے پہلی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے معروف دیوبندی عالم دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ بعض نے لیلۃ المبارکہ کی تفسیر شب برات سے کی ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس میں سالانہ واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ کسی روایت سے قرآن کا اس میں نازل ہونا معلوم نہیں ہوتا، اور شب قدر میں قرآن کا نزول معلوم ہوتا ہے، جو کہ قرآن میں خود ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ کون لکھتا؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معروف دیوبندی عالم دین ہے۔ جماعت اسلامی کے سید ابو الاعلیٰ مودودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ رمضان کی وہی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تفہیم القرآن صفحہ نمبر 560، اور اس سے پہلے والا حوالہ تفسیر بیان القرآن صفحہ نمبر 1026، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والی تفسیر احسن البیان جو ہمارے یہاں بھی ہے، دیکھیے اس میں دیکھیے کہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن پاک کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے شب برات مراد لینا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 1397 میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ دوسری دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ روایت پچھلے خطبے میں بھی آئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن ارطاط لم يسمع من يحيى بن ابي كثير۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ ضعیف کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن کثیر نے
عروہ سے اور حجاج نے یحییٰ ابن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، کوئی بھی. یعنی ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو کہاں سے ان کے جو ہے روایت کو ذکر کر دیا گیا. سنن ترمذی 739 نمبر پہ حدیث موجود ہے، دیکھ لیجئے جا کر. اس حدیث کا ضعف امام ترمذی نے خود بیان کیا ہے، باقی بھی تمام ماہرین فن نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تیسری دلیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. کب؟ سورج کے غروب ہوتے ہی، اور صبح صادق طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے. اور کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف فرما دوں؟ کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ اب اس حدیث کو دیکھیے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑتا تھا، اپنی طرف سے بنا بنا کر کے پیش کرتا تھا. ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے منکر الحدیث لکھتے ہیں، اور امام نسائی نے اس کو متروک کہا ہے. چوتھی دلیل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس حدیث کا جائزہ لیں. اس حدیث کا ایک راوی ہے عبد الرحمن بن عزرب، یہ مجہول ہے، یعنی جس کے حالات کا یہ علم نہیں ہے. اور دوسرا راوی ہے الضحاک بن ایمن، یہ بھی مجہول ہے. اور تیسرا راوی ہے عبداللہ بن لہیہ، یہ ضعیف ہے. اور ایک راوی ہے ولید جو تدلیس کرتا تھا، حدیث کے اندر تدلیس. یہ روایت سخت ضعیف ہے. پانچویں دلیل، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ آسمان دنیا پر شعبان کی رات کو اترتا ہے، کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی سند میں انقطاع کا ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. حضرات گرامی، ایسے ہی کمزور دلائل کافی زیادہ ہیں، بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں شب برات کی فضیلت میں، مگر اختصار کو ہی جو ہے پکڑ لیا جائے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت لمبی چوڑی اس پر اور گفتگو ہو. آئیے اب شب برات کو ہم ائمہ اسلاف کی نظر میں دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نماز پڑھنے کی حدیث باطل ہے. نفل جو پڑھتے ہیں وہ والی نماز کو مراد مت لے لینا. اور ابن حبان کی حدیث میں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات میں نماز پڑھو، دن میں روزہ رکھو، ضعیف ہے. ضعیف المختصر للشوکانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ مسند دہلوی وغیرہ میں وارد یہ روایت شعبان کی 15ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھنا، اس کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا، اپنے بے شمار فضائل کے ساتھ موضوع ہے. موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حدیث 3 سندوں سے وارد ہوئی ہے، اور تینوں ہی سندوں میں اس کے بیشتر راوی مجہول الحال ہیں اور ضعیف ہیں. اسی طرح 12 رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والی روایت یہ بھی موضوع ہے.
اور جس روایت میں 14 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ روایت بھی موضوع ہے۔ اللآلی الضعیفہ والموضوعہ کے اندر یہ بات ہے لکھی ہوئی۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نماز کی بابت حدیث موضوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازی ہے، بہتان ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المجموع میں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے، جو رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت، اسی طرح 15ویں شعبان کی نماز جو اس کی شب میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں اور خلاف شرع ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایجاد کردہ بدعات میں سے 15ویں شعبان کی رات میں جشن منانے اور اس دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنے کی بدعت ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اس کی فضیلت کی بابت کچھ احادیث وارد ہیں جو لائق استناد ہیں، نہیں ہیں۔ اس رات میں نماز پڑھنے کے تعلق سے جو کچھ وارد ہے وہ سب موضوع ہیں، جیسا کہ اکثر اہل علم نے اس پر متنبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل شام وغیرہ میں سے کچھ سلف سے بھی آثار وارد ہیں، مگر جس امر پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ وہ یہ کہ اس رات جشن منانا بدعت ہے اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں وارد تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں، اور کچھ موضوع ہیں جن علماء نے اس پر متنبہ کیا ہے، اس میں حافظ ابن رجب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث پر عبادات کے باب میں تبھی عمل کیا جائے گا جب اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت حقیقت صحیح احادیث سے ملتی ہو، ورنہ جو ہے نہیں۔ مگر 15ویں رات میں جشن منانے کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ضعیف احادیث کو بطور دلیل قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس سلسلے میں کہ اہل شام میں سے کچھ تابعی جیسے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ 15ویں شعبان کی شب کی تعظیم اور اس رات میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے انہی سے اس کی فضیلت اور تعظیم کی بابت اخذ کیا ہے، اس بات کو اخذ کیا ہے۔ یہ بات بھی کہی گئی کہ اس سلسلے میں انہیں اسرائیلی روایتیں پہنچی تھیں۔ جب ان سے شہروں میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگوں نے اختلاف کیا، بعض لوگوں نے اسے قبول کیا اور اس کی تعظیم میں ان کی موافقت کی۔ ان لوگوں میں سے اہل بصرہ کے عباد اور زہاد تھے، اور اس کا اکثر علماء حجاز نے انکار کیا، جن میں سے عطا ابن ابو ملیکہ ہیں اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فقہاء اہل مدینہ سے نقل کیا ہے کہ یہ اصحاب مالک اور ان کے علاوہ کا قول ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب جو ہے بدعات ہے۔ فتاوی ابن باز میں جلد 1 صفحہ نمبر 189 پر جو ہے یہ عبارت موجود ہے۔ امام ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الحوادث والبدع میں کہ ابن وضاح نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو نہیں پایا کہ جو 15ویں شعبان کی رات کو کوئی اہمیت دیتے ہوں، دیگر راتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی فضیلت نہیں سمجھتے تھے۔ اور ابن ابو ملیکہ سے کہا گیا کہ زیاد نمیرہ کا کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کی طرح ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سنتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو اس ڈنڈے سے اسے مارتا، اس ڈنڈے سے مارتا اگر وہ میرے سامنے یہ بات کہتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت دیوبندیہ سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ اس رات خاص طور پر فقراء کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تقسیم کرنا، اس بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے، نہ مرفوع روایت ہے، نہ موقوف ہے، نہ صحیح ہے، نہ ضعیف ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس رات مردوں کی روح حاضر ہوتی ہے، ان کی تکریم کے لیے گھروں کو صاف کرنا، دیواروں اور قبروں کی لپائی اور پتائی کرنا اور ضرورت سے زیادہ چراغوں اور قندیلوں کو روشن کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں بدعات ہیں، گمراہی کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات کے اندر جلد 2 صفحہ 238 پہ۔ حافظ ابو بکر العربی
کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات میں موت کے فیصلے کی منسوخی کے متعلق کوئی صحیح حدیث ہے، لہذا آپ ان ناقابل اعتماد روایات کی طرف ذرا بھی التفات نہ فرمائیں، بالکل متوجہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں ہونے والے سبھی کام، نماز، حلوہ، آتش بازی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں بدعات سے ہیں۔ علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات یا شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں راتوں میں اجتماع اور عبادت بدعت ہے اور اسلام میں نئی پیدا کردہ چیز ہے۔ اسی طرح 27ویں رجب میں اس رات کو مخصوص عبادتوں کے لیے خاص کرنا، اس میں جشن منانا جائز نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہو جائے کہ اسراء اور معراج کی رات ہے تو کہہ جائے کہ یہ رات معلوم ہی ہے، جبکہ تو یہ رات تو مبہم ہے، اسراء کے بارے معراج کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ کب ہوئی تھی، یہ غیر معروف بات ہے جو کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ 27ویں رجب کی رات ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے تو ان کا یہ قول باطل ہے، بے بنیاد ہے، جس کا صحیح حدیث سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی بدعات بہت ساری ہیں، 15ویں شعبان کی بہت ساری بدعات ہیں، افسوس ہے کہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر جو ہے آپ لوگ دیکھیے، اور اس حوالے سے ابھی ایک نئی تحریر جو ہے دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور فقہ مولانا سلیمان منصور پوری حفظہ اللہ کی جو ہے ایک تحریر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھیے سناتا ہوں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شب برات کو آج کل ایک تہوار کے روپ میں منایا جانے لگا۔ کون کہتا؟ استاد حدیث اور فقہ دارالعلوم دیوبند مفتی سلیمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ اس دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں نفل پڑھنے والوں سے بھری رہتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ کسی ایک مسجد میں نماز پڑھیں بلکہ پورے شہر کی ہر مسجد میں جا کر کے 2 رکعت پڑھنے کا بھی جو ہے سلسلہ چلتا ہے کہ ساری مسجدوں میں آج نماز پڑھ لوں، کوئی مسجد نہ چھوڑوں، اور یہ پھر ہر مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ قبرستانوں میں تو عید کا سماں ہوتا ہے کہ سال بھر اعزہ یاد آئیں کہ نہ آئیں لیکن اس دن یاد آ جاتے ہیں، اور پھر شب برات میں یاد آ جاتے ہیں۔ گلی اور راستے میں اس دن چاہیں اندھیرے ہوں مگر قبرستان کا چپا چپا بقعے نور بنا رہتا ہے، ہر کونا اس کا جو ہے روشنی سے معطر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اور پھر کہتے ہیں کہ چراغوں سے لے کر برقی قمقموں اور کہیں کہیں تو رنگ برنگی جھالروں سے پورا قبرستان سجایا جاتا ہے، اور آنے والوں کے ریلے پوری رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا اپنی یہاں بھی حالت جو ہے، پورا روڈ جو ہے ایسا چلتا ہے جیسے کوئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی جا رہا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ آج کی رات شہر کا کوئی قبرستان بلکہ قبرستان کا کوئی بھی مردہ ہماری طرف سے ایصال ثواب سے محروم نہ رہے۔ الغرد مسلمانوں کے شہروں اور دیہاتوں میں شب برات کے نام سے عجیب طوفان اور یہاں وہاں مٹر گشتی کا ایسا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نوجوانوں کے ٹولے گلی کوچوں میں سگریٹ اور بیڑی کے دھوئیں اڑاتے ہوئے یا اپنی بائکوں پر ریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہاں ماشاءاللہ ہر طرف ہورن کا جو ہے کان جو ہے بالکل سنا جاتے ہیں، اتنے ہورن جو ہے اس رات کو بج جاتے ہیں یہاں پر، اور اس پر ترا یہ کہ اس رات کی ان حرکات کو این عبادت سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پیٹرول خرچ کر رہے، پیسے میں دھواں اڑا رہے اور جو ہے ہمیں ثواب مل رہا ہے عبادت کا۔ واہ، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں افسوس ہے کہ یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے، اگرچہ فکر مند علماء نے اس رات میں دینی جلسوں کو یہ سوچ کر رواج دیا کہ لوگ ان منکرات اور بالخصوص آتش بازی جیسے ملعون شیطانی رسم سے باز آ جائیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس رات کے جلسے بھی محض رسم بنتے جا رہے ہیں، اور یہی ہے حقیقت کہ عمل نام کی تو کوئی چیز نہیں، اور جو ہے بس جلسے سنے اور پھر جا کر کے جو ہے ٹی ٹی ایس بن گئے، ٹنا ٹن سننی، کان بھی سن ہو گئے، سب کچھ، عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات میں یہ دھوم دھام قرآن و سنت دور نبوت اور دور صحابہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے، ہرگز ثابت نہیں ہے، اور بلکہ سراسر جہالت ہے اور بے دینی ہے۔
کسی کو کوئی نفلی عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں عبادت کرے، کیونکہ نفلی عبادت کو گھر میں کرنا افضل۔ بہرحال انہوں نے یہاں ایک بات کہہ دی۔ تو نوافل کے بارے میں بھی اس رات میں خاص کرنا، جو کہ آپ نے احادیث میں ابھی سماعت کر لیا کہ کچھ بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے خود یہ بات کہی کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل مبارک کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر خفیہ تھا۔ کون سا عمل؟ کہ اللہ کے نبی 15ویں شعبان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ میرے پہلو سے غائب ہیں۔ پچھلے خطبے میں یہ روایت آئی تھی، تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے گئی تو آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہی روایت کی بات کر رہے ہیں کہ جس عمل مبارک کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا، اور کسی بھی صحابی کو اس رات اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اس کے باوجود ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر شب برات میں قبرستانوں میں جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی کھلی ہوئی بے حرمتی ہے، اور ہمارے یہاں جا رہے کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے، سب کے منہ سلے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ماہ شعبان کی اس 15ویں رات کو جلسے سجا کر کے مسجدوں کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی اہمیت والی ہے۔ آپ کے خود جو ہے علماء اس بات پر آج نکیر کر رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی بھی جو ہے فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کا جو ہے کوئی قول اس پر موجود ہے، نہ جو ہے قرآن سے کچھ ثبوت ملتا ہے، نہ دور نبوت سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ دور صحابہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے، پھر کیسے ماننے کو تیار نہیں ہو بھائیو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ ایک باقاعدہ ایک پورے صفحے میں جو ہے ان کی تحریر موجود ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس میں سے رکھ دی۔ یہ مرکز نشر و تحقیق لال باغ مراد آباد سے جو ہے شائع کرتا ہے، اس پر رابطہ نمبر بھی ہے، اور کسی کو اگر یہ چاہیے تو لے لو، اس کی فوٹو کاپی کرا لو۔ کوئی اگر جو ہے بستی کے اندر اگر کوئی شب برات کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہے اور جو ہے من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر کے کہ اس میں جلسے سجائے اور کر کے اور باقاعدہ طور پر علماء کو باہر سے بلا کر کے کوئی اس رات کی فضیلتوں کو ثابت کرے، تو یہ تحریر اس کا منہ پہ مار دو کہ آپ ہی کے جو ہے مدرسہ جو ازہر ہند جس کو کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا جو ہے سلیمان منصور پوری حفظہ اللہ کی یہ تحریر موجود، کیا کہو گے آپ اس کے بارے میں؟ تو اس لیے بھائیو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے روایت شب برات کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے، اور نئے کپڑے پہننا اور یہ تمام ساری چیزیں، پھر کہتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے کے باوجود اگر کہو بھائی تجھے کیا ہوگا، تو نے کیوں پہن لیے؟ ارے وہ اس نیت سے نہیں پہنے تھے، ویسے ہی آج پہن لیے۔ ارے بھائی آج ہی کیوں پہنے تو نے نئے کپڑے؟ اس نیت سے کہ اس نیت سے نہیں پہنے، پھر پہنے بھی آج ہی ہیں۔ عجیب بات ہے بالکل۔ اس طرح کے ہمارے لوگ بھی ہیں ایسے جو ہے کہ باقاعدہ طور پر نئے کپڑے پہن کے آئیں گے، اور پھر بھائی تمہیں کیا مطلب؟ بولے اس نیت سے نہیں پہنے، وہ ویسے ہی پہن لیے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھروں پر عورتوں کا جو ہے راج چل رہا ہے، انہی کی سرکار چل رہی ہے، جیسے وہ کہیں ویسی بات کو جو ہے ماننا ہے۔ ہمارا کوئی اثر جو ہے اپنے گھروں پر نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہہ دیا۔ اور باقی بچوں کو ارے چلو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہیں سے بدعات پنپتی ہیں۔ کون ہے یہ؟ یہیں سے بدعات پنپتی ہیں کہ بچوں کو کہہ دیا کہ ارے ابھی بچہ ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہیں سے جو ہے پھر یہ تمام کی تمام چیزیں جب جنم لیتی ہیں تو بڑے ہو کر کے بہت زور و شور سے جو ہے پروان چڑھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رات کی جو بھی بے بنیاد باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی ان سے حفاظت فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔